اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے. یہ آئین کی توہین ہے, آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے, پارلیمنٹ کی توہین ہے, جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. وقف املاک ایکٹ. جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے. اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے. آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے, ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے, ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے, بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات, دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں. میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے, میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے, میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دیا. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا. آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو, کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے گی. ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اس کے خلاف جائیں گے, دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے. اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے, کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا. ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے. ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے, ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے, ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے, چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں, چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں, یا چاہے وہ ہمارے عدالت ہوں. سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے. یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی
ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے. وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو انہیں جو 11 لوگ بھیجے ہوئے تھے ان کے لیے وہ پاس کروا رہے ہیں. اب وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس کو بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ 11 ان کو پاس کروا رہے ہیں. تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا؟ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. جس وقت یہ طے ہو جائے گا کہ واقعی آ رہی ہے تو پھر ہم تبصرہ کریں گے. آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج پارلیمان سے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس ہوتا ہے تو آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف جائیں گے, روکیں گے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس خلاف بات کریں گے اور برملا کریں گے اور پبلک میں جائیں گے جی. اس طریقے سے تو ماشاء اللہ کو قبول نہ کیوں نہ کریں پھر ہم. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہمانگی ہے, آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں. میرا مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے. اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد میں لیا ہوگا. اس سے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا. عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا PTI کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا. تو کیا عمران خان کے یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت, کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائے عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں, اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ. آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کر کے, معافی چاہتا ہوں, آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے تو کوئی پارٹی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے 2 اپوزیشن نہیں کیا کرتی. اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں, ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں, تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے. اختلاف پیپل پارٹی سے بھی ہے, اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے, اختلاف MKM سے بھی ہے, اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے, لیکن تعلقات بھی ہیں, تلخیاں نہیں ہیں. ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ انسداد دہشت گردی والا پاس ہو جائے, کیا یہ اس پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا, اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس کا مفہوم وہاں تھا. اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنے آمادگی کی نفی نہیں کر رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اشارہ نہیں ملا 27ویں آئینی ترمیم کا, لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ. اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ پھر بھی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو ایک احتمال کی بات ہے. جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے, تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے, تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے. حضرت یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں تھیں جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے. لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے, لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے. تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے, تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے. میرے خیال میں دیکھیے, یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول. کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ ہائی کورٹ میں بھی ہے. تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے.
وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی. تو میرے خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی وہ جو بری طرح متاثر ہو رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے. تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں. مسلسل نشستیں ہوئی ہیں آپ کے یہاں، اور 26 پہلی تقریب میں آپ نے کہا کہ زہر تھا سانپ کا اور دانت بھی نکال دیے. یقیناً وہ پی ٹی آئی کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ. دوسری طرف علی بن گنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر لی، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کے اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں. میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، افراد سے نہیں ہوں. تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں. اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنے وہ ان سے پوچھے. میں تو اس کو تبصرہ نہیں کروں گا. مولانا صاحب دیر سے بھی لے لیں ایک سوال. کہ یہ کو بیچ لیے انہیں برے پہلے بھی سیل بھی کی ہے، پیسے نہیں ملے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اگر بس میں چلے پورا ملک ہی بیچ دیں جی، کیونکہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے آپ. تو یہ جو نشکاری کا نظام ہے حضرت، نشکاری کا نظام بھی ایک دنیا بھر میں ایک پالیسی ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نظام چلتا ہے. ادارے نیشنلائز بھی ہوتے ہیں، ادارے پرائیویٹائز بھی ہوتے ہیں، اور یہ دو الگ الگ تصورات ہیں. کسی زمانے میں جو بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں، تو نیشنلائزیشن جو ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا، اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تمام اداروں کو نیشنلائز کر بھی دیا. لیکن پھر انہی کی پارٹی تھی 88 میں کہ وہ پرائیویٹائز کر رہی تھی. تو دنیا میں سارے نظام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں حالات کے ضرورت. مولانا صاحب پورے ملک میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں، جو سیکیورٹی وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو آرمی چیف اور چیف سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہے 3 سالہ سے 5 سالہ، کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو حالات ہے، جس طرح کی دہشت گردی ہے، یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ اور دوسرا، بشرا بی بی جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وائف ہے، اس نے وہ عدالت میں روئی ہے، تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کو ناانصافی پر مبنی سزا دی گئی ہے. اس پر آپ کا موقف کیا ہے، اور کیا عمران خان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے؟ آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا، ایکسٹینشن دینا، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. یہ ہر حکومت میں دیے گئے ہیں. گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرے کو تیسرا آئے گا. ہمارے لیے تو وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا کہ آپ یہ قانون پاس کریں، یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے، تو جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں. وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنے بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، 90 دن آپ کی گرفت میں رہے گا. جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں، جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں مسجدوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں لوگوں کے بیٹھکوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں گلی کوچے ان کے قبضے میں ہیں، وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو، سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں. دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے. مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے.
हालात ख़राब हैं, इसका माने है कि मेरे इख्तियार में इजाफा करो और इजाफा करो और इजाफा करो, ताकि सिविल इदारों की कोई हैसियत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक सिविलियन स्टेट के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ कराना है, वरना आपके किसी किस्म के पार्लिमानी फैसले को और आपकी हुकूमतों को बाहर की दुनिया में एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा।